ہر صحابی اور اہل بیت فرزدار ہے، اولیاء کی محنتوں کی پرکشش بہار ہے۔ ہر صحابی اور اہل بیت فرزدار ہے، اولیاء کی محنتوں کی پرکشش بہار ہے۔ اتحاد اور شعور و آگاہی کی آنمان، اتحاد اور شعور و آگاہی کی آنمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، خلیفہ بلا فصل کی عظمت پہ زبان اپنی کھول رہا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد معزز جج صاحبان اور عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اعلی وقار، آج اس ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ یار و غار و مزار ہے۔ جناب صدر، یار و غار و مزار کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ خلیفہ بلا فصل، افضل البشر، بعد از انبیاء، سسر پیغمبر، رفیق ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب صدر، یار و غار و مزار کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ خلیفہ بلا فصل، افضل البشر، بعد از انبیاء، سسر پیغمبر، رفیق ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب صدر، وہ یار و غار و مزار جو سب سے پہلے مومن کہلائے، جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، جنہوں نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، جنہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے، جنہوں نے غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر غار کی سوراخوں کو بند کر دیا، جنہوں نے سانپ کے ڈسنے کو برداشت کر لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، جن کی ایڑی پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لقاب لگایا، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب کے حسنات کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے حسنات کا بدلہ قیامت کے دن تو اللہ دے گا۔ تو میں آخر میں یوں کہوں گا کہ جو نقل کا عادی ہو بلا اصل کیا جانے، جو نقل کا عادی ہو بلا اصل کیا جانے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا جانے۔ والسلام۔